نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام صدق اللہ العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج نا 10 ذی الحجہ مسلمانوں نے عید نہ دن نے اللہ تعالیٰ 2 عید نے دن سڑے واسطے مقرر اور متعین فرمائے اور دونوں دنوں وچ اللہ تعالیٰ کچھ عبادات مقرر کیتیاں۔ رمضان نے مہینے چونکہ پورا مہینہ پچھو عبادت چلنی پی ہونی تو اللہ عید والے دن صرف ایک عمل ودھایا کہ 2 رکعتاں اضافی پڑھ گنو، بس تو سنے یہ عبادت 5 نمازہ نے بجائے 6 نمازہ کر دیتی ہیں۔ اور عید الاضحیٰ تو پہلے چونکہ جڑے لوگ حج تھے نہیں ان کئی عبادت مصروف نہیں ہونے تو انہوں واسطے اللہ تعالیٰ عید نی نماز بھی اور جڑے حج تھے انہوں واسطے عید معاف کر دیتی کہ تو سا کوئی عید نہیں پڑھنی۔ لیکن جڑے لوگ حج تھے نہیں انہاں اللہ تعالیٰ ایک اضافی نماز اور نال حج نے بدلے یا انہاں حاجیاں نال مشابہت نہیں وجہ تو اللہ تعالیٰ ایک اضافی عبادت دے دیتی قربانی۔ اور یہ جڑی آیت میں پڑھی اللہ تعالیٰ اس آیت بھی ارشاد فرمانے پہن کہ یہ خالی تساں واسطے مخصوص عبادت نہیں بلکہ ہر امت واسطے اسا کچھ نہ کچھ اضافی عبادات رکھیاں۔ لکل امت جعلنا منسکا، ہر قوم واسطے، ہر ملت واسطے، ہر امت واسطے کچھ ایسی مخصوص عبادات لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ انہاں اللہ تعالیٰ جڑے جانور اور یہ جڑے مویشی نعمت نے طور تے دیتے ہیں انہاں اللہ نے نائیں تے ذبح کرن اور اللہ تعالیٰ نا ذکر اور تذکرہ کرن اور اس جانور نا ذبح کرنے نے ذریعے وہ اپنے اللہ نا قرب حاصل کرن۔ تا قربانی اس حوالے نال اللہ تعالیٰ نا مخصوص انعام ہے اس امت واسطے بھی اور اسا سارا واسطے کہ قربانی کر کے اللہ تعالیٰ نا قرب حاصل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج نے دن نے متعلق فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ تعالیٰ نے نزدیک 10 ذی الحجہ یعنی آج نہیں تاریخ مومن نہ کوئی عمل اللہ نے نزدیک اتنا پسندیدہ نہیں جتنا پسندیدہ قربانی نہ جانور ذبح کرنا۔ اور یہ حدیث انہاں لوگوں نے اشکال نے جواب بھی ہوئے جنہاں لوگوں نے دماغ انسانیت نے بڑی ہمدردی پیدا ہونی عید نے دناچ اور وہ لوگاں مشورے دینے کہ جناب یہ قربانی تے اتنا پیسہ ضائع ہونا پیا اور اس پیسے نے فلانے کام بھی ہو سکنے فلانے کام بھی ہو سکنے فلانے کام بھی ہو سکنے، یعنی مسلمان اس قربانی نے عمل تو رک وجن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پہن کہ آج نے دن تک کوئی عمل اس مقابلے نہ ابھی نہیں جتنا عمل قربانی نہ ذبح کرنا۔ اس علماء لکھا کو 1 کروڑ روپیہ بھی اگر صدقہ کرے اور پورے تلنگانگ شہر نے غریبانیاں جیباں بھر دے کہ بھائی آج میں انہوں سارا ضرورتیں پوریاں کر دینا، لیکن اس نے یہ عمل اور ایک ہی بندے چھوٹی جی بکری ذبح کر دیتی اللہ تعالیٰ نے رضا واسطے انہاں دوہاں نے مقابلے وچ 1 کروڑ روپیہ آڑا اس بکری نے ایک بوٹی نے مقابلے بھی نہیں، کیونکہ آج نہ عمل اللہ نہ عمر ویکھنا کہ آج میڈا اللہ ماں کے آخنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ فتح کرنے واسطے وینے پہن تب رمضان المبارک نہ مہینہ ہے اور گرمی نہیں بہت شدت ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تو باہر نکل کے آپ صحابہ حکم دیتا کہ روزہ کھول دو. تو حضرات صحابہ اکرام وہ تو قربانیاں نے اور جذبے نے اور وفاواں نے اخیر ہے. انہاں کہا یا رسول اللہ اسی یہ گرمی بھی برداشت کر ساں، سفر بھی کر ساں، روزہ بھی رکھ ساں، لیکن آپ فرمایا کہ روزہ کھول دو. وقت آپ تمام صحابہ اکرام نے سامنے پانی پیتا اور روزہ کھولیا تاکہ ماں وے کہ ان سارے لوگ روزہ کھول گئے نا. تب بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولنے تو بعد تمام لوگ روزہ کھول دیتا، لیکن کچھ ہمت والے لوگ یہ جی بھی ہے جنہیں آخیا اسی آج سفر بھی کر ساں اور روزہ بھی نہ توڑے نے اور نہ کھلے نے. جس وقت شامی روزہ ختم ہو گیا نا اور ان اندروں خوشن کہ اسا آج بڑا وڈا عمل کیتا کہ ان لوگوں روزہ کھول دیتا اور اسا اپنے روزیاں بچا کے دا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامی خطبہ دیتا اور اس خطبے تے ارشاد فرمایا کہ آج جنہ روزہ کھول دیتا ان روزہ دارہ ناڑو اجر اچ اگے نکل گئے. آج زیادہ ثواب انہاں ملیا جنہ روزہ کھول دیتا اور انہاں روزہ نہیں رکھا ہوئے روزہ تروڑ دیتا اور کھول دیتا. فرمایا آج انہاں نا اجر انہاں ناڑو زیادہ جنہ روزہ رکھا ہوا. کہ مطلب کہ نبی نی سنت اور اللہ نا آج حکم یہ ہے کہ روزہ کھول دیو. تو جڑے رب اور رسول نا حکم آ ونجے تو بات وڈی تو وڈی عبادت نہیں، کوئی قیمت نہیں رانی. اس جاڑے اس عبادت چھوڑ دیونا سب تو وڈی عبادت. تو آج عید نی نماز واسطے تسی آئے ہو. کئی لوگ ہیں جڑے پورا سال اشراق نے نفل پڑھنے، نماز تو بعد ان عیدگاہ میں بیٹھے رہنے، نماز مسیح بیٹھے رہنے، اشراق پڑھ کے اٹھنے. لیکن آج کئی بندے بھی نفل پڑھیں جی. منع کر دیتا گیا کہ عید والے دن اشراق نی نماز نہیں پڑھنی، نماز تو بعد اپنے گھراں لگے ونجو یا عید نی تیاری لگ ونجو. آج کوئی بندہ آکھے جی میں تو عیدیہ جھاڑے بھی اشراق نے نفل نہیں چھوڑے تو اساں کہ اکساں کہ جناب آج تو ساں حضور نی سنت نفل نہیں پڑھے بلکہ آج تو ساں انہاں نی مخالفت نفل پڑھیں، لہذا انہاں نفلانہ کوئی اجر نہیں اور اگر جان بوجھ کے پڑھیں تو الٹا خطرہ. تو ایک گل ذہن بوا گنو کہ جس وقت اللہ اور رسول نے جڑا حکم ہے اس حکم پورا کرنا ای اتباع بھی ہوئے اور ای باعث اجر بھی ہوئے. تو آج نے دن کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی زکوٰۃ اور کوئی روپیے خرچ کرنے، ہاں قربانی کر کے تے وقت اگر کوئی یہ عمل کرے نا تو وقت میں نہ پہنا کہ اس نے اجر نہیں، وقت اجر مل سی. لیکن ایک بندہ آکھے کہ قربانی نہ کرے نا اور میں اتنے پیسے صدقہ اور خیرات کر دیتے ہیں تو اس صدقہ اور خیرات نہیں کوئی قیمت نہیں. گل لمحی ہوئے سی، صرف یہ عرض کرنا کہ آج نا پہلی گل کہ آج نا سب تو وڈا عمل، سب تو زیادہ اجر والا عمل، سب تو زیادہ اللہ راضی کرنے والا عمل جانور نے خون وہاونے تو زیادہ کوئی عمل نہیں. تو آج نا سب تو وڈا عمل قربانی. اور دوسرا مسئلہ قربانی نہیں ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا بیٹی جس وقت قربانی نہ وقت آوے اور جانور ذبح کرنا ہوئے تو اس وقت تو اپنے جانور نے کول کھڑی ہو، اپنی اکھیاں نے سامنے اپنے جانور ذبح کرا. اس تو علماء مسئلہ لکھا کہ جیڑا آدمی خود ذبح کر سکنا اساں چاہیے نہ کہ وہ اپنی قربانی نہ جانور خود ذبح کرے. یہ سب تو افضل ترین طریقہ، لیکن شرط یہ کہ قوم نہ جاننا بھی ہوئے. اور سڈے قربانی والے شودے تک کہ ذبح کرنا جاننے اس موسم فصلی کسائی بھی ہے جی آوے جڑے جناب ادھا گاٹا کپے ہوا تو گاں ہوتے ہوئے نہیں پئی، بندے ہوتے ہوئے نہیں پین، نہ بننے نہ پتہ نہ ذبح کرنے نہ پتہ. اساں ذبح کرنا بھی ضروری، سیکھنا بھی ضروری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی اس امت واسطے شفیق نہیں، امت نے اللہ اکبر اس کائنات نے اندر اللہ نے جتنی بھی مخلوق ہے میرا نبی سارا واسطے شفیق اور رحیم ہے. آپ فرمایا اپنی چھری بھی تیز کر گنو. جانوراں علماء اس آداب اچھی گل لکھی کہ جانوراں ذبح کرن لگیاں دوئے جانور نہیں اکھیاں نے سامنے ذبح نہ کرو. وہ بے زبان ضرور ہے
لیکن اساں یہ تھا پتہ نہ کہ میرے ہم جنس نہ کے ہونا پیا اور لوگ اس نہ کے کرن لگے کئی لوگ سارے جانوراں نے سامنے جانور ذبح کرے اس تو منع کر دیتا گیا کہ اپنے جانور کلی جائی تے تنہا ذبح کرو جانور نے سامنے جانوراں ذبح نہ کرو اپنی چھری تیز کرو اور تیز کرنے تو بعد جڑے کسائی حضرات ہیں یہ مسئلہ انہاں واسطے اسی جڑے جانوراں ذبح کرنے ہیں تو ذبح کرنے تو بعد وقت اسی اس کی گردن جتھوں ذبح کیتا ہوئے ہونا اتھے اسی چھری مرینے ہیں وہ چومڑا والے پلو اور چھری نی نوک مرینے ہیں اور اس نوک نہ کیا ہونا کہ جانور نی روح جلدی نکل وے نہیں اور اساں کیا کرنا ہونا اساں اگو ٹائم دیتا ہوا ہورا جانور آیا اور ادھے وائنا اسی اساں چھری نی چومڑ مرینے ہیں اور اساں تکلیف دینے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل تو بھی منع کی اس تو جڑے بندے اپنی قربانیاں کرانے پہ ہو ذبح کرنے والے اس عمل تو منع کرو کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جانوراں 2 دفعہ ذبح نہ کرو ای چھری نی چومڑ اساں مارنا ای 2 دفعہ ذبح کرنا اور آپ اس تو منع فرمایا یعنی اس حد تک جانور نے بھی ادب اور احترام دسیا کہ اساں کی کن ذبح کرنا اور حدیث نے تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جانوراں ذبح کرن لگے اساں راحت پہنچاؤ حالانکہ کومن لگے تو اساں تکلیف ہونی پئی اس راحت نہ مطلب یہ ہے کہ اساں ذبح کر کے اس نے رگاں کٹی وئیں اس تو بعد اساں چھوڑ دو جس وقت اس نے روح آرام نہ نکل ونجے اس تو بعد حکم ہے کہ ہن اس کی کھل شروع کر اسی جناب مرینے لتا تے ترکی ترکی چھریاں ہلنا ملنا چھوڑے تو اسی جناب ایسی چمڑی لاونی بھی شروع کرا انتظار کرنا چاہیے جس وقت جانور نے روح نکل ونجے وہ جانور خالی جانور نہیں اور تسا کوئی ڈنگر نہیں کویا بلکہ وہ جانور اتنی عظمت آڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت آڑے دن اس جانور نہ گوبر اس نے لد اس نے آندرا اس نے کھر اس نے سنگ اس نے ان چیزاں جڑیاں کئی استعمال نے قابل نہیں اللہ قیامت آڑے دیہڑے انہوں نے بھی وزن کر کے قربانی کرنے آڑے پورا پورا اجر دیس یعنی اس جانور نے علائشہ بھی قیامت آڑے دیہڑے تولیاں ویسن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہیں لوگاں قربانیاں کیتیاں جس وقت ان قبریں چو باہر نکل سن تمام لوگ میدان حشر پیدل ویسن قربانیاں آڑانیاں قربانیاں قیامت آڑے دیہڑے ان قبریں چو باہر آسن قربانی نے جانور انہوں نے استقبال واسطے کھڑے ہو سن اور انہوں تے بے کے میدان حشر ویس کئی بہو سمجھدار ہونے نا وہ بتانے استاد جی جی زندگی 20 قربانیاں کیتیاں 50 قربانیاں کیتیاں او تو سارے جانور کھڑے ہو سن جی کھڑے ہو سن اگر دنیا تے کہیں ایک ہی سواری تے سوار بوے اور نال 10-15 سواریاں آڑے اور سواریاں اس نے استقبال واسطے اور اس نے پروٹوکول نے طور تے نال ٹرن تو وہ خوش ہونا تو قیامت ہے جھاڑے بھی وہ خوش ہو سی کہ الحمدللہ آج میڑیاں اتنیاں قربانیاں کہ پچھے پورے اجڑ تے ریوڑن جڑے میڑے پچھے میڑے نال پہ ٹرنا تو قربانی نے کول کھڑا ہونا وقت آپ فرمایا فاطمہ جس وقت تو قربانی نے کول کھڑی ہو سیں اور قربانی ذبح ہو سی اور اس نہ خون زمین تے ڈھمنے تو پیڑے اللہ تعالیٰ تو نے گناہ معاف کر دے یہ نبی نہیں گالے کہیں بندے نہیں بڑھائی ہوئے گل نہیں اور جس نے یہ یقین ہو سی نا کہ میں قربانی اللہ نے رضا واسطے کرن لگا اور میں قربانی تے ماں ای اجر ضرور مل سی اللہ اساں اجر بھی ضرور دے سی اسی عمل بھی کرنے ہیں اور عمل نہیں فضیلت نہ بھی اساں شک ہونا پتہ نہیں جی اتنا بڑا ثواب ڈھینا بھی ہوئے یا نہیں ڈھینا اللہ انوان نہیں ڈھینا تو نہیں ڈھینا اس تو پوری نیت ہوئے کہ میں یا اللہ تو نہیں رضا واسطے قربانی کرنے لگا اور اپنی نیت درست بھی کرنی علماء لکھا اگر 7 بندیاں ویچ ایک بندہ بھی یہ جانا جیسی نیت ہی وے کہ یرا قربانی نہ گوشت کھساں گوشت کھامنا انج بھی ہوئے لیکن شریعت آخنی گوشت نے نیت نہ کر اگر 7 بندیاں چو ایک بندہ بھی گوشت کھامنے نہیں صرف نیت کرے سی تو 7 چو کہیں ایک ہی نہیں قربانی بھی نہیں ہوتی اس تو قربانی کرن لگیا اپنی نیت ٹٹول گڑنا کہ یار میں یہ داند کیوں کومن لگا میں یہ بکرا کیوں ذبح کرن لگا میں یہ جانور کیوں ذبح کرن لگا اپنی نیت تازہ کر گنو کہ صرف اور صرف میں اللہ نے رضا واسطے کرن لگا اور جنہیں قربانی کرنی اس وقت نیت کرنا بھی ضروری نہیں بے شک اتنے بیٹھے بیٹھے آپ نے رب نہ وعدہ کر گنو
کہ یا اللہ آج جیڑی میں قربانی کرے سا یہ میں توڑی رضا واسطے کرن لگا. بات اس وقت نیت یاد نہ بھی رہے تو تسانی نیت ہو گئی. آپ فرمایا کہ تھے کول کھڑو اپنے اکھیاں نال جانور ذبح ہونا ویکھ تاکہ اس تے توڑے گناہ معاف ہون. تو حضرت فاطمہ پھٹ پوچھا یا رسول اللہ یہ صرف سڈے واسطے اہل بیت واسطے یا تمام مسلمانوں واسطے؟ ہائے رحمت للعالمین تو ستے اللہ نیا کروڑا رحمت ہون. آپ فرمایا فاطمہ خالی سڈے واسطے تے اہل بیت واسطے نہیں، یہ میری پوری امت واسطے. جیڑا میری امت نہ آدمی بھی اپنے جانور ذبح کرنے لگے کول کھڑو سی، اللہ تعالیٰ اس ذبح نے موقع تھے اس نے گناہ بھی انہیں گن معاف کر دے سن. فاطمہ جی کو تو میں یہ بشارت دینا پیا، یہ میری بشارت میرے پوری امت واسطے. تو بھائی آج نا عمل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سڈے واسطے قبول بھی فرمائے، آسان بھی فرمائے. چونکہ وقت ہو گیا تو اپنی صفحہ درست فرما گئے نا جی. باہر والے حضرات کو جی اندر آویں جو تھوڑی جی گنجائش ہوئے.